بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تفریح کی اہمیت۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ سب بچے نکالیے اپنے چیپٹر کو۔ جی بیٹا، پیج نمبر 109 نکالیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس لیسن ہے تفریح کی اہمیت، جس کی ہم نے آج ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے خاص الفاظ کو پہلے دیکھتے چلتے ہیں۔ جی بیٹے، خاص الفاظ میں آپ کا پہلا لفظ ہے سکھ۔ سکھ کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمکنار۔ ہمکنار کہتے ہیں کسی کے ساتھ متصل ہونے کو، ٹھیک ہے، جڑنے کو، کسی کے ساتھ متصل ہونے کو۔ بیزاری۔ بیزاری کے لفظ کا میننگ ہے بیٹا اکتاہٹ ہونا، اور اکتاہٹ کا آپ بیزاری لکھ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پسماردگی۔ پسماردگی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا نڈھال اور مرجھایا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ اعصاب کہتے ہیں آپ کے پٹھوں کو، ٹھیک ہے۔ بدنی، جسمانی۔ متعین کیا ہوا یعنی کہ جس کو آپ خاص کر دیتے ہیں، جس کو آپ فکس کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو متعین کرنا کہتے ہیں۔ کسی کا تقرر کر دینا، مقرر کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے گپ۔ گپ لگانا کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ ملاپ، ملنا۔ مزاج۔ مزاج کا مطلب ہے طبیعت۔ راحت رساں۔ راحت رساں یعنی جو آپ کو خوشی مہیا کرے، جو آپ کو سکون مہیا کرے، ٹھیک ہے۔ منحصر۔ منحصر کہتے ہیں انحصار ہونا۔ مضر۔ مضر کہتے ہیں بیٹا آپ کے جو آپ کو چیز فائدہ نہ دے بلکہ نقصان دے، نقصان دہ کو کہتے ہیں مضر۔ گریز۔ گریز کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کو، ٹھیک ہے۔ گریز کرنا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بیٹا ریڈنگ کی طرف۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کے پیپرز میں آپ کے پیپر کا بیشتر حصہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایم سی کیوز نہ صرف آپ کے چیپٹر کے اینڈ میں سے آ سکتے ہیں بلکہ آپ کے چیپٹر کی ریڈنگ میں سے بھی بن کے آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اس کو ذرا دھیان سے دیکھا کیجیے اور اس کو فوکس کیجیے۔ میرے ساتھ ریڈنگ میں آپ تھوڑا دلچسپی لیں گے تو آپ اس کو اگر آپ کے پیپر میں کوئی بھی ایم سی کیو کہیں سے بھی بن کے آئے تو آپ اس کو بہتر طور پہ سوالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ فرحہ، فرحت، راحت اور تفریح، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے اور ان کے معنی ہیں سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ اسکول جاتا ہے، بلا ناغہ ہوم ورک کرتا ہے۔ بلا ناغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر چھٹی کیے ہوئے، ٹھیک ہے، ہوم ورک کرتا ہے۔ ان کاموں میں سے جو وقت بچتا ہے اس میں وہ اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، تو اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اپنی بھائی بہنوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا میں سبزہ، درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھٹن کی اس فضا سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے جو تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہوتا ہے اور اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نئے جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بردار جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں، مسلسل محنت مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے وہ بھی تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو تھی حیوانوں کی بات اور ان کے لیے تفریح کی اہمیت۔ اب ذرا انسانوں کی طرف آئیے تو آپ غور کریں گے تو واضح ہوگا کہ انسان حیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں، اور حیوان تو صرف جسمانی مشقت کرتے ہیں، بدنی مشقت کے کام انجام دیتے ہیں۔ بدنی کا بھی ہم نے دیکھا کہ جو جسمانی طور پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مشقت کے کام انجام دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے، اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض
اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہیں۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، اور انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، چاہے وہ ہماری فیوریٹ آئس کریم ہی کیوں نہ ہو یا ہمارا فیوریٹ کھانا ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہمارا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہو تو ہمیں تب بھی وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اگر ہمارے سر میں درد ہو یا ہمیں بخار ہو تو طبیعت خراب ہونے کی صورت پہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں لطف اندوز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہو تو وہ سیر و تفریح سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ کون سے کام تفریح والے۔ یہ کیوں انہوں نے کہا ہے کہ حتمی طور پہ نہیں بتا سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہا ہے بیٹا کہ جو کام آپ کرنا پسند کرتے ہیں، جو کھیل آپ کو پسند ہوتا ہے نا، وہ کھیل کھیلتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن جو کام کرنا آپ کو پسند نہیں ہوتا، جو کھیل کھیلنا آپ کو پسند نہیں ہوتا، وہ کھیلتے ہوئے آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں فرق محسوس کرے، وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو۔ یعنی جمیل کو تو وہ کام پسند ہے، اس لیے وہ اس کو کرتا ہے تو وہ اس سے خوشی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، وہ فرق محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہی کام دوسرا شخص کرے، دوسرا بچہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پریشان کن ہو یا وہ اس سے تھکاوٹ محسوس کرے۔ کیونکہ وہ اس کام کو ہو سکتا ہے کہ پسند نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھیل بھی بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس سے لطف حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا بھی ایک تفریح ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں بھی انہیں مزہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ان کے کھیل کود میں بھی شریک ہوتے ہیں، جس سے وہ جو ان کی سب سے بڑی تفریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آپ کا لاسٹ پیراگراف ہے وہ ہے کہ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بہت سو کے نزدیک زبردست تفریح ہے۔ ایسے بھی بہت ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے نزدیک جو خوشی ہے وہ ان کے اسی کام میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ کالج، اسکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر میں ہی رہتے ہیں اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ کرنا، کہ آپ جو ہیں ایکسٹرا کریکولر بکس جو ہیں ان کی ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ اس کس بات کے لیے وہ کون سی بات اس کے لیے فرحت بخش ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ تفریح جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہیں اس کا انتخاب کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ بھی پہنچانے والا ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جس کام کو آپ فرحت بخش سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے مضر ہو، مضر یعنی نقصان دہ ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو ظاہر ہے بیمار پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریح مقصد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، تو آپ اس کے لیے قرض لیتے ہیں، تو یہ بھی تفریح جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے؟ ہم نے بیٹا اس کی ریڈنگ کی ہے، اس کے مختصر سوالات ہیں، ان کے نشان اگر ہم ساتھ ہی لگا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو 2 حصوں میں چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے شارٹ کوسچن آنسرز کے نشان لگاتے ہیں۔ پہلا ہے آپ کا کہ تفریح کے کیا معنی ہے، اس کے معنی نشان لگائیے گا۔ جی بیٹے، تفریح کے معنی ہیں یہاں پہ ہیں، آپ لکھیں گے یہاں پہ اس کے معنی ہیں سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہے وہ راحت اور تفریح والا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ سیکنڈ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹے، سیکنڈ کوسچن ہے کہ کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا نشان لگائیے۔ جی، سیکنڈ کوسچن کا آنسر بیٹا سیکنڈ لاسٹ لائن پہ ہے، یہاں پہ گھٹن کے اس ماحول سے، یہ آپ یہاں سے لکھیں گے کھلے اور کشادہ
माहौल में आने से इसके दिल को नहीं आपने लिखना, आपने लिखना है इंसान के दिल को, ठीक है। इंसान के दिल को खुशी मिलती है और फरहत का एहसास होता है, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन है कि मुसलसल काम करते रहने का क्या असर होता है। जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है मुसलसल काम करते रहने के सबब इसको थकावट महसूस होने लगती है। तो फिर आपने ये इस जो है ना ये नहीं काटना, इंसान को, ठीक है। मुसलसल काम करते रहने के सबब इंसान को थकावट महसूस होने लगती है, तबीयत में बेजारी पैदा हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखना है। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। फोर्थ क्वेश्चन है कि हैवानों से बहुत ज़्यादा काम लेंगे तो क्या होगा। जी बेटे, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ऐड करेंगे। आप पेंसिल अपने हाथों में लीजिए और इसके साथ आप लिखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त के काम करने की वजह से थक जाते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है जानवर थक जाते हैं, ठीक है। जानवर थक जाते हैं तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। और इसके आखिर में यहाँ पे आपने एक और लाइन लिखनी है, आप पेंसिल से यहाँ पे लिख लें कि अगर मुसलसल वो काम करते रहें, मुसलसल अगर जानवर काम करते रहें तो वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, अगर जानवर मुसलसल काम करते रहें तो वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके साथ आप ऐड करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्ज़ लेकर तफरीह करने के क्या नताइज हो सकते हैं। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि आपके पास सफ़र के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे ना हों तो फिर कर्ज़ लेना पड़ेगा और ऐसी तफरीह आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह इसकी अगली एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे से बेटा याद कर लेना है और इसका आउटपुट अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको कौन सी तफरीह जो है वो राहत देती है, तस्कीन देती है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।